بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى في مقام آخر: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ آج ہم نے چوتھا پارہ مکمل اور پانچواں پارہ آدھا یعنی نصف پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور جس خوشو خضوع کے ساتھ ہم تراویح پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی خوشو خضوع کے ساتھ ہمیں پورے ماہ رمضان تراویح پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ جو ایک دلچسپی والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال یہ معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ میں نے 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیسا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک رسول ان پر بھیجا۔ آگے بھی آیت مبارکہ طویل ہے کہ وہ ان کو پاکیزگی سکھاتے ہیں، قرآن و حکمت سکھاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے درمیان دل افروز ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو بہت سارے ہم پہ احسان ہیں، ہم گن تو نہیں سکتے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، لیکن اس میں سب سے بڑا احسان جس کا خوب اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، وہ کیا؟ اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ اب کل ہمارا بڑا تفصیل وار کلام ہوا تھا کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ محبوب کی اطاعت کے اندر ہے، محبوب کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی کو مدھور سے خاطر رکھتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، جَاءُوكَ، تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے توبہ کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آنا جانا لگا رہے گا، میرے تو توجہ رکھو، عورتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی جانوں میں ظلم کرو، یعنی گناہ کر بیٹھو، تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کہاں کرنی ہے؟ آگے محبوب کی بارگاہ میں۔ ویسے یہ آیت مبارکہ تو جو ہے نا یہ خاص ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نزول خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ جو ہے نا وہ کسی خاص موقع پہ نازل ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تناظر ہوتا ہے، اس تناظر کے اندر وہ آیت نازل ہوتی ہے، لیکن جو اس میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلی۔ اچھا، اب اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، اس آیت کے اول مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا نا کہ بھائی تم اپنی جانوں میں ظلم کرو تو کہاں آ جاؤ؟ محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جو لوگ، ایک بات مجھے یاد ہے میں کرتا ہوں، جو لوگ روضہ رسول پہ حاضر ہوئے ہیں نا، تو مواز شریف کے بالکل سامنے آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیار حبیب دیکھنا نصیب فرمائے۔ بالکل مواز شریف کے اوپر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے اول مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے استغاثہ پیش کرتے، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی اعلیٰ مثال موجود ہے کہ پہلے حضرت ابو لبابہ کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔
ان سے نا کوئی معاملہ ہو گیا، یہ صحابی رسول تھے، ان سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی خطا سرزد ہو گئی، تو آپ نے یہ کرا، آپ نے اپنے آپ کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ لیا، کہنے کہ یہ جو میں نے گناہ کرا ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، خدا کی قسم نہ میں اس کو اپنے آپ کو کھولوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، نہ کچھ چکھوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہہ رہے میں اپنے آپ کو کھولوں گا ہی نہیں، میں یہی بتا دوں گا میں، جب تک اللہ تعالیٰ میری معافی نہ کرے۔ تو سرکار یہ بات ہے، یہ معاملہ پوچھا تو سرکار نے فرمایا اگر ابو لبابہ ہمارے پاس آتے ہم اس کی مغفرت کروا دیتے۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ محبوب کی بارگاہ میں آؤ، گناہ کرو تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، محبوب تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا تمہاری۔ لیکن انہوں نے خود کہا میں جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا میں آزاد نہیں ہوں گا۔ وہ بندے نے، سرکار نے فرمایا میں بھی جب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو پیغام دیا گیا بھائی آپ کا گناہ معاف ہو گیا ہے، آپ آ جائیں باہر۔ کہہ رہے خدا کی قسم جب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میں آمینہ کے لال مجھے آگے نہ کھولے، جب تک سرکار آگے مجھے نہ کھولیں گے میں باہر نہیں آؤں گا، مجھے سرکار آگے کھولے۔ تو سرکار نے علیہ السلام نے آ کے آپ کو کھولا اور آپ نے تو حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، صحابہ کا عقیدہ کا گناہ کر رہے ہیں تو کہاں آنا ہے؟ سرکار کی بات۔ اور آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں، ان نبی کے پاس کیا لینے جاتے ہو، مزارات سے کیا لینے کے لیے جاتے ہو، ہم تمہیں بتا دیں کیا، یہ دیکھو صحابی رسول ہے، خود سرکار کہہ رہے میری بارگاہ میں آتا ہے میں معافی کروا دیتا ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سرکار گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ کے لیے ایک گدا خریدا۔ کیا خریدا؟ گدے کے اوپر نا تصویر بنی ہوئی تھی۔ سرکار نے دیکھا، سرکار جلال میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ آپ کے گال پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے، اتنا آپ کا چہرہ جلال تھا۔ تصویر حضرت عائشہ نے دیکھا، یا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول سے معافی طلب کرتی ہوں، مجھ سے کیا جرم ہو گیا؟ جملہ آپ نے دیکھا، اللہ اس کے رسول سے معافی طلب کرتی ہوں، کیا یہ نہیں کہ اللہ سے معافی طلب کرتی ہوں، نہیں، اللہ سے رسول سے معافی طلب کرتی ہوں، کیا معاملہ ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بخاری کی روایت۔ کہ گدا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ کے لیے لے کر آئی تھی، آپ ٹک لیں گے، ہٹاؤ اس کو۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی، امہات المؤمنین ہے، مومنوں کی مائیں ہے، عقیدہ رکھتی ہیں کہ معافی ملے گی تو آمینہ کی لال کی دیا سے ملے گی، پھر اللہ کی بارگاہ سے ملے گی۔ تو یہ نقطہ تو سمجھنا ہے، سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لیکن اب سرکار کی بارگاہ میں جانا تو ہے، لیکن اس وقت تو سرکار حیات تھے، بظاہر حیات تھے نا۔ اب کوئی ہم پہ اعتراض کرے بھائی اس وقت جو سرکار حیات تھے، اپنے ظاہری زندگی میں تھے، لوگ جاتے استغاثہ کرتے، سرکار معافی طلب کرتے، ابھی تو سرکار تشریف فرما ہے ہی نہیں قبر انور کے اندر، اب کیا کریں؟ اس کی بھی دلیل سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط ساری ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک صحابی آیا سرکار کی بات میں، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش کی وجہ ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ چلے گئے، سرکار ان کے خواب میں تشریف لے آئے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، ان قریب بارش ہو جائے گی، عمر سے جا کے میرا سلام کہنا اور عمر سے کہنا کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھے۔ حضرت عمر مزاج تھوڑے سے سخت تھے، ذرا سختی فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ خوشخبری حضرت عمر کو سنائی کہ سرکار میری خواب میں تشریف لائے تھے، میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی، سرکار نے دعا قبول فرمائی، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا، ہماری دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ لیکن عمر، سرکار نے فرمایا عمر ذرا ہلکا ہاتھ رکھا کرو۔ حضرت عمر زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عمر کہنے میں اس معاملے میں مجبور تو کیا کروں؟ ہوتا ہے نا بندے کی طبیعت میں مسافت ہوتا ہے، طبیعت میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے، یا بعض لوگ جیسے ایک جملہ حضرت عمر کے لیے تو معذرت نہیں کہنا چاہیے، لیکن جملہ کہ تو بعض لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں ہمارے یہاں بظاہر دیکھا جائے، جیسے میں ہوں مثال کے غصے کا بڑا تیز ہوں، مجھے بولتے فوراً غصہ آ جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ قسم کے نکم میں کچھ بھی بولتے تو ان کو اثر نہیں پڑتا، تو ہم کہتے ہیں یہ عادت سے کیا ہے مجبور ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا معاملہ یقیناً ایسا ہماری طرح تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا، لیکن کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو بہرحال اس طرح تو بہت ساری احادیث ہیں، اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو میں سناؤں تو یقیناً بہت سارے اس میں نکات ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کا نام کیا نکلا کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے تو کہاں جانا ہے؟ سرکار کی بات۔ صحابہ کرام کا عمل اس بات پہ دلیل ہے، اگر آپ کو مزید دلائل چاہیے تو اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجیے گا، صراط الجنان میں آپ کو مل جائے گی، بہت سارے دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔
تو خلاصہ کلام کیا نکلا؟ جب ہم اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ سرکار کی بارگاہ۔ اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ تو کر لیں، کس کو چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت سے کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ 4۔ پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبول لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا بالکل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں نا، بھئی میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو محبوب کون ہے؟ اللہ کے مقبول بندے۔ اسی طرح ایک اور مقام بھی 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو پہلا نقطہ ہمیں اس آیت سے کیا ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے ہم اس کے مقبولوں کا بولو وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ سرکار کی قبر انور پر بھی حاجت پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر پیش نہ کر سکتے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ آؤ۔ تو سرکار قیامت تک تو حیات بظاہر تو حیات نہیں ہے نا بھائی جان، قبر انور میں حیات ہے۔ عقیدہ اہل سنت کا ہمارا جو کہتے ہیں مٹی میں مر کے مل گئے معاذ اللہ، منہ میں خاک آلو تم لوگوں کی وقتوں، منہ سے مرتے نہیں ہو تم لوگ، منہ ٹیڑے ہوں گے تم لوگوں کے۔ کس منہ سے کہتے ہو کہ سرکار جو ہے معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انبیاء کے اجساموں کو حرام کر دیا کہ کیڑے ان کو کھائیں۔ واضح ہے۔ تو سرکاری قبر انور پر بھی حاجت پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں نا، ان کو یا کہہ کر پکارنا بھی جائز ہو گیا۔ صحابہ رسول آئے تو کیا کرتے؟ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ انصر حالنا، ہم دعا کرتے ہیں نا، سرکار یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے مقبول بندے ان کو بھی یا کہہ کر پکارنا بالکل جائز ہے۔ اور آخری نقطہ، مقبول بارگاہ الہی مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ دادا صاحب کی مزار میں پہنچ گئے، دادا صاحب میرا بچہ نہیں ہو رہا، دعا فرما دیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ خواجہ صاحب کی مزار پہ پہنچتے ہیں، بعض لوگ غوث کی مزار پہ پہنچتے ہیں۔ ہاں، عبید جیسے لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح جو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں بھائی مزاروں پہ پوچھتے ہیں بابا ہمیں یہ دے دیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان کے بارگاہ میں حاجت روائی پیش کرنا بالکل جائز ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ ضمن ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، توجہ دلائی گئی میری۔ ہمارے یہاں دیکھ گھومنے کا بڑا تصور چل پڑا ہے بھائی، دیکھ گھومنے اور لگے پڑے بھائی، دیکھ پکڑ کے لے گھما پڑا ہوئے۔ تو بھائی یہ دیکھ گھومنا قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ مجھے بتاؤ، قرآن پاک کی کس آیت میں، حدیث مبارکہ کی کس قول میں موجود ہے؟ کس غوث اعظم نے بھی دیکھ گھمائی تھی؟ خواجہ صاحب نے اپنے نام کی دیکھ گھمائی ہے کبھی؟ نہیں۔ لیکن ہمارے خرافات جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بالخصوص خواتین کے اندر جو بیٹھی نہیں نا اوپر، ان کو پتہ ہے خواجہ صاحب نے دیکھ گھومے گی، سب لائن لگا کے پہنچ جائے گی اور نظر و نیاز مانیں گے نا، منت مانیں گے کہ اللہ دیکھ گھومے گا تو یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں آپ کا رب قرآن میں واضح کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سرکار کی بارگاہ میں جاؤ نا، دیکھیں کیا تمہارے ہو یہاں پہ۔ خدا کے بندو ہوش کے نام بولو۔ تو بہرحال ہر ایک اپنا عقیدہ ہے، عقیدہ درست کرنا چاہیے، عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گناہ کریں گے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ سرکار کی بارگاہ۔ سرکار انشاءاللہ تعالی ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے پھرو، اور یہ نہیں